السلام علیکم دوستو، پچھلے دنوں سویڈن کی حکومت کی زیر نگرانی قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ سعودی عرب نے OIC کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، پاکستان نے اقوام متحدہ میں مذمتی قرارداد منظور کروائی اور مسلمان حکمرانوں نے عملی طور پر نہ صحیح زبانی طور پر مذمت اس کی بھرپور کی ہے۔ انہی دنوں ایک خبر چل رہی تھی کہ سویڈن نیٹو کا رکن بننے جا رہا ہے، لیکن اس کی راہ میں ترکی رکاوٹ تھا۔ ترکی کی ہاں کے بغیر سویڈن نیٹو کا رکن نہیں بن سکتا تھا، لیکن اب خبر آئی ہے کہ سویڈن ترکی کی مدد سے آخرکار دنیا کے سب سے طاقتور ترین فوجی اتحاد یعنی نیٹو کا حصہ بن گیا ہے۔ آخرکار ترکی کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا ترکی اپنے مفادات کو بالاتر رکھتا ہے؟ امریکی اخبار گارڈین کے مطابق سویڈن کے نیٹو کا حصہ بننے پر ایردوان نے ترکی کے مفادات کے لیے انتہائی چالاکی کا مظاہرہ کیا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوان کے مذاکراتی طریقوں کے بارے میں کوئی بھی طالب علم تک جانتا ہے کہ ترک صدر فائدہ اٹھانے کے ماہر ہیں۔ اس وقت تک انتظار کرتے ہیں جب تک کہ دوسرا بات چیت کرنے والا کمزور ہو جائے۔ اس کے طریقے انتہائی سخت ہو سکتے ہیں۔ مثلاً شام سے مہاجرین کو روکنے کے بارے میں ایک معاہدے کے بارے میں یورپی یونین کے رہنماؤں کے ساتھ 2015 میں ہونے والی میٹنگ کی لیک ہونے والی باتوں میں ایردوان کو یہ کہتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا، ہم کسی بھی وقت یونان اور بلغاریہ کے دروازے کھول سکتے ہیں اور ہم مہاجرین کو بسوں میں ڈال سکتے ہیں، تو پھر آپ مہاجرین کے ساتھ کیسے نمٹیں گے؟ کیا آپ مہاجرین کو مار دو گے؟ ایردوان 3 محاذوں پر ترک مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کے 3 مقاصد کیا ہیں؟ پہلا نمبر، سویڈن میں ترک کردوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کرنا۔ دوسرے نمبر پر انقرہ کو امریکی F-16 طیاروں کی فروخت پر امریکی کانگریس کے ڈی فیکٹو ویٹو کو ہٹانا، اور تیسرے نمبر پر یورپی یونین کے اندر ویزا فری سفر کے لیے ترک امنگوں پر پیش رفت کا مطالبہ کرنا۔ ان تینوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے طیب ایردوان نے تاریخ دیے بغیر پیش رفت کی کہ جب ترک پارلیمنٹ سویڈن کی نیٹو کی رکنیت کی منظوری دے گی، لیکن اس سے پہلے ہماری یہ 3 شرطیں مانی جائیں۔ سویڈن نے اپنے آئین میں ترمیم کی ہے، اپنے قوانین میں تبدیلی کی ہے، PKK کرد علیحدگی پسند گروپ کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تعاون کو نمایاں طور پر بڑھایا ہے اور ترکی کو ہتھیاروں کی برآمد بھی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اس نے ایک روڈ میپ پیش کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے، دہشت گردی کے خلاف اس کی تمام شکلوں میں جاری جنگ کی بنیاد کے طور پر، اور اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ شام میں YGP یا PYD کرد گروپ کو مدد فراہم نہیں کرے گا۔ سویڈن نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ اس گروپ کو کوئی نئی رعایت نہیں دی گئی اور وہ اسے حمایت فراہم نہیں کرے گا۔ جیسے ترکی فتح اللہ دہشت گرد تنظیم یعنی FETO فتح اللہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر بیان کرتا ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جسے ترک حکومت مبلغ فتح اللہ گولن کی قیادت میں ایک خفیہ نیٹ ورک کے طور پر سمجھتی ہے۔ نیٹو نے انسداد دہشت گردی کو کوآرڈینیٹر قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ مزید اہم بات یہ ہے کہ سویڈن کی عدالتیں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے سویڈش کردوں کے ساتھ سخت ہو رہی ہے۔ دوسرا مقصد F-16 جنگی طیاروں کا حصول۔ F-16 طیاروں کے معاملے پر ترکی کے قومی دفاع کے وزیر یاسر گلر نے اپنے امریکی ہم منصب لارڈ آسٹن سے فون پر بات کی۔ امریکی محکمہ دفاع نے امریکہ اور ترکی کے درمیان فوجی تعاون کی طویل تاریخ اور مسلسل قریبی تعاون کو سراہا۔ اس سے اہم بات یہ ہے کہ سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے سربراہ اور یونان کے عظیم دوست باب مینڈیز نے کہا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کریں گے کہ آیا F-16 طیاروں پر اپنا ویٹو ختم کرنا ہے یا نہیں، اور مزید یہ بھی کہا کہ یونان کے خلاف ترکی کی جارحیت میں حال ہی میں واضح کمی آئی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکی قومتی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اس سلسلے کو بہت اہمیت دے رہے تھے۔ 2021 سے رکے ہوئے 6 بلین کے معاہدے میں 40 جیٹ طیاروں کی فروخت کے ساتھ ساتھ 79 جنگی طیاروں کے لیے جدید کٹس بھی شامل ہوں گی، جو ترک فضائیہ کی کمان کی فہرست میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ تیسرا مقصد، یورپ تک بغیر ویزے کے رسائی حاصل کرنا۔ اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ ایردوان نے ترکی کی یورپی یونین کی رکنیت کے معاملے پر اتنی پیش رفت کی ہے، لیکن حقیقت میں ترک صدر کو شاید معلوم تھا کہ یہ ایک نان اسٹارٹر یعنی تقریباً ناممکن کام تھا۔ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ کسٹم یونین کے دوبارہ گفت و شنید کے معاہدے اور ویزا کے بغیر سفر کے بعد پریشان ہیں۔ نیٹو میں بہت کم لوگ
طیب اردگان کی خود پسندی اور لین دین کے تئیں گرم جوشی رکھتے ہیں، لیکن اس اقدام کے پیش نظر ان کے طریقوں سے بیزاری غیر معمولی ہے۔ اس بات پر سویڈن میں خوشیاں منائی گئیں۔ پیر کو جاری ہونے والے 24 ممالک کے پیو ریسرچ سینٹر کے سروے سے ظاہر ہوا تھا کہ روس کے ساتھ سویڈن کا رویہ اپنی مثال آپ ہے۔ حیران کن طور پر 98% لوگ روس کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں، 78% نیٹو کے بارے میں موافق نظریہ رکھتے ہیں، 92% کو ولادیمیر پوٹن کے عالمی معاملات سے نمٹنے پر اعتماد نہیں ہے۔ حیرت کی کوئی بات نہیں کہ اردگان کے ساتھ ایک دن کی ہلچل بھری بات چیت کے بعد سویڈن کے فارغ ہونے والے وزیر اعظم ایلف کرسٹینسن نے پیر کی رات دیر گئے تک سویڈن میں جشن منایا۔ ترکی نے اگرچہ اپنے مفادات کو کافی حد تک پورا کیا ہے یا پورے ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے، اور یہ اپنے جنگی طیارے لے کر اپنا دفاع بھی مضبوط کر لے گا، لیکن کیا ایسے موقع پر سویڈن کی حمایت کرنا کیا امت کی دل آزاری نہیں ہوگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔